ایمان و اخلاق کو پسند کرنے کے بعد پھر ڈر جاؤ کہیں اللہ کی طرف سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور امانت کی دعوت دی، شفقت اور رحمت کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑوں سے محبت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ دعوت دی کیوں جائے، یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ میں اپنی جان کو ٹھیک کر رہا ہوں، بس میں نماز پڑھتا ہوں، میں دین کے اوپر چلتا ہوں، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ جس طرح بڑے بڑے لوگ بھی بیان دیتے ہیں، کوئی دین کے ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم دعوت دے کیوں؟ کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا، کیا کہتے ہیں جی، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، اپنے مذہب پہ قابو رہو، لیکن کسی کو کچھ نہ کہو۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ بھی سنا آپ نے یا نہیں؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس مطلب کو تیرے گھر میں رات کو ڈاکہ مارے تو صبح تو پولیس والوں کے پاس کیوں جا کر کہتا ہے ہمارے گھر میں رات چوری ہوگی؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ تو نے کیوں جا کے درخواست دے دی کہ ہمارے گھر میں چوری ہوگی، ہمارے ہاں زنا بالجبر ہو گیا، ہمارے فلاں اغوا ہو گیا، ہمارا فلاں قتل ہو گیا؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کہتے نہیں مولوی صاحب اس کا یہ مطلب نہیں، دین میں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ ارے جو دنیا میں جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ اصول دنیا پہ لاگو نہیں ہوتا، دین پہ کیسے لاگو ہوگا؟ دوسری اس کی مثال سمجھ لو، جیسے دین کے اوپر کوئی مواحد چلنا لگے تو اس کو سب سے بڑی مثال کیا دیں گے؟ ارے تیرا ابا یہ کام کرتا تھا، تیرا ابا تو قبروں پہ جاتا تھا، وہاں چادریں چڑھاتا تھا، وہاں سجدے کرتا تھا، علم تمہارے گھر سے نکلتا تھا، 11ویں تمہارے۔ ٹھیک ہے، تو نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا، اور اگر اسی کا باپ موچی تھا، یہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا، تو کوئی اس کو آ کر یہ نہیں کہے گا تیرا ابا موچی تھا تو ڈاکٹر کیوں بنا، باپ کا دین چھوڑ دیا تو نے۔ وہ کہے گا پاگل بے وقوف، میرے ابے نے تعلیم حاصل نہیں کی، ان پڑھ جاہل رہا، اس لیے موچی رہا، میں پڑھ لکھ کر میڈیکل آفیسر بن گیا۔ دنیا میں یہ دلیل کوئی کسی کو نہیں دے گا، لیکن جہاں ایمان کی بات آئے، جہاں توحید کی بات آئے تو فوراً کہیں گے ماں باپ کا دین نہیں چھوڑنا۔ اور جہاں دین کی بات، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہیے، اپنی قبر ٹھیک کیجئے۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اس کی قبر میں جانا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا دین کا، تو ہم دعوت کیوں دیں؟ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے یا اللہ نے ان کو عذاب علیم دینا ہے۔ مشرک کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، مشرک پہ عذاب علیم نازل ہونا ہے، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تم کیوں مصیبت میں پڑتے ہو؟ کیوں تقریریں کر کر کے گلے پھاڑتے ہو؟ کیوں سیڈیاں بانٹتے ہو؟ کیوں کیسٹیں دیتے ہو؟ کیوں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے توحید کی باتیں کرتے ہو؟ جس قوم کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے انہوں نے تو ہلاک ہونا ہی ہونا ہے، تم کیوں دعوت دے رہے ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تم کیوں محنتیں کر رہے ہو؟ تم کیوں راتوں کو جاگ رہے ہو؟ تم کیوں لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہے ہو؟ تم کیوں لوگوں کو اس شرک سے، اس بدعت سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو عذاب دینا ہی دینا ہے۔ یہ کہنے والے گمراہ لوگ نہیں تھے، گمراہ سے مراد نافرمان لوگ نہیں تھے، کوئی گناہگار نہیں تھے بڑے بڑے، یہ بھی نیک لوگوں کی جماعت تھی۔ ایک نیک لوگ وہ جو ہفتے والے دن شکار نہیں کھیلتے تھے، دوسرے وہ جو شکار کھیلتے نہیں تھے لیکن کھیلنے دیتے بھی نہیں تھے، تیسری وہ جو شکار کھیلتی تھی۔ 3 پارٹیاں تھیں۔ ایک پارٹی جو خود یہ اللہ کی بغاوت نہیں کرتی تھی لیکن جو تبلیغ کرتے تھے، جو لوگوں کو منع کرتے تھے، جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یہ آ کر کہا کرتی تھی کہ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کو تو اللہ نے عذاب دینا ہی دینا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان پہ شدید عذاب اتارنے والا ہے۔ تو وہ قوم جو اہل ایمان میں سے جو نہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور نہ نافرمانیوں پہ خاموش ہوتے تھے، ان کا جواب سنیے، قرآن حکیم کی آیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا معذرة الی ربکم،
قالوا معذرة إلى ربكم، ہم یہ دعوت کا کام کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ لوگوں کو پیغام کیوں دے رہے ہیں، ہم کیوں بتا رہے ہیں قبروں میں دفن ہونے والے مشکل کشا نہیں ہو سکتے، داتا اور غوث نہیں ہو سکتے، مددگار نہیں ہو سکتے، ان کی قبروں پہ طواف کرنا، نظر چڑھانا، چادریں چڑھانا، پھول دینا، دیے جلانا، ان کے اوپر آ کر سجدہ ریز ہونا، ان کے پاس بکروں کی نیاز دینا، ان کو آ کر پکارنا، ان سے اولاد مانگنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے عزت مانگنا، ان سے فتح مانگنا، یہ سب شرک ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ہم یہ دعوت کیوں دیتے ہیں؟ قالوا معذرة الى ربكم، یہ دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ ایک گھڑی وہ آنے والی ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے جب مالک کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہوں گے، اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں گے، ہم اللہ کے سامنے کم از کم یہ ہیلا کر سکیں گے، ہم اللہ کے سامنے یہ حجت کر سکیں گے، اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ قبروں پر قبروں پر مزاروں پر میلے نہ لگایا کرو، اللہ ہم نے انہیں منع کیا تھا علی کو مشکل کشا نہ کہا کرو، اللہ ہم نے منع کیا تھا محرم کے اندر تعزیے نہ نکالا کرو، اللہ کے رسول کے اہل و عیال کو مشکل کشا نہ سمجھا کرو، ہم نے ان کو شرک کرنے سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو بدعت کرنے سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو اپنے گھر پہ ڈش اینٹینے لگانے سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو غیبتیں کرنے سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو داڑیاں شیو کرنے سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو گانے سننے سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو بیویوں کو بے پردہ گھمانے سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو سود کھانے سے منع کیا تھا، ہم نے ان کو زنا کرنے سے منع کیا تھا۔ قالوا معذرة الى ربكم، ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ بات کی بات ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے، ہدایت یافتہ ہونا سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا سٹیپ ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہیں دعوت نہ دینے کے جرم میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، میں دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنی جان کو بچاؤں، اپنے آپ کو آگ سے دور کروں۔ معذرة الى ربكم، سب سے پہلے میں اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی توحید کی دعوت کا کام کرتا ہوں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ایک مقصد تو یہ ہے کہ دعوت دے کر میری جان بچ جائے، دوسرا مقصد یہ ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہدایت پا جائے۔ یاد کرو اللہ کی قسم، علی وجہ البصیرہ یہ بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے گناہگاروں کے ہاتھ ان کے گلے میں ہوں۔ میں جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا، علی وجہ البصیرہ کہہ رہا، ہو سکتا ہے قیامت کے دن ایسے نیکوکار جن کے گلوں میں مشرکوں کے، بدعتیوں کے، گناہگاروں کے ہاتھ ان کے گریبان کو پکڑے ہوئے اللہ کے دربار میں اپنے حق کا سوال کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اللہ میں اس بندے کا پڑوسی تھا، میرا بچہ رات کو 12 بجے بیمار ہو جاتا، میں اس کو فون کرتا، یہ گاڑی نکال کے آ جاتا اور میرے بچے کو ہسپتال لے جاتا، اللہ میرے بیٹے کی شادی ہوئی، یوں لگا جیسے اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو، اتنا اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی میرا بھائی بن کے مجھے قرضہ دیتا، میرے بچے سکول میں کمزور تھے، اس کی بیوی نے کہا میرے گھر بھیج دیا کرو ٹیوشن، بغیر پیسوں کے میں پڑھا دیا کروں گی۔ اللہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جس میں میرا یہ سپورٹر نہ بنتا ہو، جس میں میرا یہ ساتھی نہ بنتا ہو، لیکن اے اللہ ہمارے گھر سے ہر 11ویں کی تاریخ کو بابے کے نام پہ سبیل لگتی تھی، یہ دیکھتا تھا، اے اللہ اس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، اے اللہ اس نے مجھے کبھی منع نہیں کیا، اس نے میرے سامنے کبھی تیری توحید کی باتیں نہیں کی، دنیا کے ہر مسئلے میں میری مدد کی، لیکن دین کی بات اس نے مجھے کبھی نہیں سنائی اور کبھی نہیں بتائی، مجھے اس سے بدلہ لے کر دے۔ کیا خیال ہے ہمارا اس دربار میں کیا جواب ہوگا؟